حسین کا ہے، میں خوش نصیب ہوں، مجھ پہ کرم حسین کا ہے، عطا کیا ہوا سارا برم حسین کا ہے، میں خوش نصیب ہوں، مجھ پہ کرم حسین کا ہے، میں معتبر ہوں جہاں میں حسین کے صدقے، قسم علی کی میرے دم حسین کا ہے، میں خوش نصیب ہوں، مجھ پہ کرم حسین کا ہے، یزیدیت کو ہوئے سرنگوں زمانہ ہوا، یزیدیت کو ہوئے سرنگوں زمانہ ہوا، اور بلند آج بھی لیکن علم حسین کا ہے، فلک کی آنکھ سے گرتے آج بھی آنسو، فلک کی آنکھ سے گرتے بھی ہیں آج بھی آنسو، فلک کے آج بھی سینے میں غم حسین کا ہے، اور خدا نے دی ہے انہیں جنتوں کی سرداری، خدا نے دی ہے انہیں جنتوں کی سرداری، خدا بھی دیکھ اسد ہم قدم حسین کا ہے، بل محمد آل بیت محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ این مقام خانه امام جعفر صادق ہے۔ امام جعفر صادق هر موقعی که کربلا مشرف میشد اینجا زندگی میکرد، اینجا میآمد، بعد از اینجا راستگار حرم میشد. امام جعفر صادق در مورد کربلا خیلی حساس بود. میگن که ماه محرم که دیده میشد صدای گریه از خانه امام جعفر صادق بلند میشد. یہ امام جعفر صادق کا گھر ہے، اور جب بھی امام جعفر صادق کربلا کی زیارت کرنے اس جگہ ٹھہرتے، یہاں ٹھہرتے تھے اور پھر امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرتے تھے، اور امام جعفر صادق نے بڑی تاکید کی ہے زیارت کی، اور فرمایا ہے کہ زیارت امام حسین کو کبھی آپ ترک نہ کریں۔ حالانکہ امام جعفر صادق کے زمانے میں ہوتا تھا کہ پابندی تھی زیارت پر، جو آدمی زیارت کے لیے آتا تھا اس کے ہاتھ کٹ جاتے تھے، دو آدمی آتے تھے ایک شہید ہو جاتا تھا۔ امام جعفر صادق خیلی در مورد زیارت امام حسین تاکید کرتے ہیں، حالانکہ در زمان امام جعفر صادق مردم به خاطر شهادت، به خاطر زیارت امام حسین شهادت می‌رسیدن، دستشون رو می‌بریدن. یک دفعه یک خانمی آمد میخواست زیارت امام حسین بره، نزدیک زیارت میشد، مامورای دولتی گفتن یک خانم میخواد زیارت بری، گفت بله، گفت باید دستت از بدنت جدا کنی، این دست چپش رو بیرون آورد. گفتن نه، نمیدونی که من دست راست را میبری، گفت پارسا من از دست دادم به خاطر زیارت. ایک خاتون زیارت کے لیے آئی تو گورنمنٹ کے جو سپاہی تھے انہوں نے ان کو کہا کہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ ہم زیارت کے لیے ہو جا سکتا ہے کہ جو ہاتھ کٹوائے، اس خاتون نے بایاں ہاتھ اگر میں آگے دیا تو وہ پولیس والوں نے کہا
ہم دایاں ہاتھ کاٹتے ہوتے ہیں. اس نے کہا دایاں میں پچھلے سال کٹوا چکے ہیں. امام جعفر صادق کس طرح تحقیق کیے؟ آپ زیارت جہاں کریں گے ہم پہلے زیارت نامہ پڑھیں گے, زیارت کریں گے اور 2 رکعت نماز ہدیہ بھی امام جعفر صادق یہاں پر آپ بجا دیں. اب زیارت نامہ پڑھیں گے. صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد. السلام عليك أيها الإمام الصادق. السلام عليك يا أيها الإمام الصادق. السلام عليك أيها الوصي الناطق. السلام علیکم أيها الفاتح الراتق. السلام عليك أيها السلام العظيم. السلام عليك الصراط الأكبر. السلام عليك يا مصباح الظلمات. السلام علیکم یا مصباح الظلمات. السلام عليك دافع المعضلات. السلام علیکم یا دافع المنزلات. السلام عليك يا مفتاح الخيرات. السلام علیکم یا مفتاح الخیرات. السلام عليك يا معدن البركات. السلام علیکم یا معاد البرکات. السلام عليك يا صاحب الحجج والدلالات. السلام علیکم یا صاحب الحجت والدلالات. السلام عليك يا صاحب البراهين الواضحات. السلام علیکم یا صاحب البراہین والوضاحات. السلام عليك يا ناصر دين الله. السلام علیکم یا ناصر الدین اللہ. السلام عليك يا ناشر حكم الله. السلام علیکم یا ناشر حکم اللہ. السلام عليك يا ملائكة الخائفين. السلام علیکم یا ملائکۃ الخائفین. السلام عليك يا زعيم الناصحين. السلام علیکم یا زعیم الصالحین. يا زعيم الصالحين. زعیم الصالحین. السلام عليك يا كهف المؤمنين. السلام علیکم یا کہف المؤمنین. السلام عليك يا هادي المضلين. السلام علیکم یا ہادی المنزلین. السلام عليك يا سكن التعاين. السلام علیکم یا سکن التعین. أشهد اشهد يا مولاي یا مولاي إنك انک علم الهدى علم الہدی وعروة الوثقى وعروة الوثقى والشمس الضحى والشمس الضحى وبحر الندى وبحر الندى وكهف الورى وقاف الورى ومثل الأعلى. ومثل الأعلى. صلى الله صلى الله على روحك على روحه الطاهرة الطاهرة وبدنك الزكي. وبدنك الزكي. السلام عليك السلام عليك صادق القول صادق القول البار الأمين. البار الأمين. يا سيدي يا سيدي وابن سيدي وابن سيدي يا جعفر الصادق يا جعفر الصادق وعلى جدك الحسين وعلى جدك الحسين وعبائك وأبائك وأبنائك وأبنائك الطيبين الطيبين الطاهرين. الطاهرين. صلى الله صلى الله على محمد على محمد وآل وآل محمد محمد ورحمة الله ورحمة الله وبركاته. وبركاته. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إنا نسألك زيادة في العلم وبركة في الرزق وطولا في العمر وتوبة قبل الموت ورأفة عند الموت ورجاءة من النار ودخول الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات. الحمد آخر میں شما 2 رکعت نماز ہدیہ امام جعفر صادق. ابھی آپ نظر جائیں گے 2 رکعت نماز پڑھیں گے اور اس کو ہدیہ کریں گے امام جعفر صادق.
حضرت علی اکبر است. جایی که حضرت علی اکبر شهید شده همینجاست. امام حسین علی اکبر را از خیام روانه کرد طرف میدان. موقعی که علی اکبر راه افتاد امام پشت سرش راه افتاد. یک دفعه علی اکبر به پشت سر خودش نگاه کرد، گفت بابا جان طاقت نه آوردی که پشت من راه افتادی؟ گفت علی اکبر کاش که شما مثل تو یک پسر می داشتید می فهمیدید که پسر را چجوری فدا می کنند. علی اکبر وارد میدان که شد، یک دفعه تشنگی به علی اکبر غلبه کرد، برگشت. بابا جان العطش قد قتلنی و ثقل الحدید قد اجهدنی. بابا جان تشنگی مرا هلاک سختی است، آیا امکان داره به من آب بدید؟ امام حسین حرفی نزد، زبان خودش در آورد، دهان علی اکبر گذاشت. علی اکبر همین را دید عقب کشید، گفت که بابا جان شما که از من بیشتر تشنه‌اید، زبان شما که از بیشتر گفت خوش شده. بابا جان آب نمیخوام. بعد دوباره گفت به میدان رفت، همینجا رسید، خودش را رسون. به دشمن حمله کرد، از چهار سوی را محاصره کردن، یکی نیزه میزد، یکی شمشیر میزد. این اسب علی اکبر استوای علی اکبر را در میان دشمنا برد و قطعو اربا آمدن بدن علی اکبر را تکه تکه کردن. موقعی که علی اکبر آسف افتاد نگو بابا جان تو کم میای، گو بابا جان از ما خیالی نداشته باشی، نگران من نباشی، دیگر علی اکبر تو دشنه نیست. امام حسین خودش را رسون حالا سر علی اکبر، این سر علی اکبر را در آغوش گرفت، ولا خد آمد رخساره خودش را روی رخساره علی اکبر گذاشت و گفت بقا بکن شدیدا، با صدای بلند گریه کرد. گفت علی اکبر جان خودت رفتی، از جنم آب خوردی، ولی بابا دلم تنها بمانه. کاشم جنازه کاشم رو برداره، باید تشنگی بکشه. جناب علی اکبر کی شہادت دی ہے عاشورہ کے دن. جناب بابا کے پاس اجازت لینے کے لیے آئے، اجازت لی. بابا نے کہا جاؤ اپنی بھوپی اماں سے اجازت لے کر آ جاؤ. بھوپی اماں کے پاس گئے، کہا بھوپی اماں مجھے بتائے آپ کا مقام بڑا ہے فاطمہ زہرا کا؟ بیوی نے کہا میں کو جاؤ فاطمہ زہرا کو جاؤ. کہا بیوی فاطمہ کا جب مقام بڑا ہے نا تو آئے اپنے بیٹے علی اکبر کو فاطمہ کے بیٹے حسین پر قربان کر دی. اجازت ملی، امام سے اجازت لی. اب خیمے کے نکلے بیویوں کے پاس، بیویاں ایک ایک ودا کر رہی. امام زین العابدین سے کسی نے سوال کیا، مولا علی اکبر کو بڑی جلدی تھی لیکن جب خیام میں کیا دیر کیوں کی؟ دیر اس لیے کی بیویاں ایک دفعہ اپنی طرف سے خدا حافظی کر چکی نا تو کہنے لگی علی اکبر فاطمہ صغرا کی طرف سے بھی خدا حافظی لے لو. علی اکبر آئے میدان میں، امام حسین کی نگاہ علی اکبر پر آیا اور میں لیلا کی نگاہ امام حسین پر. ایک دفعہ ایک بڑا پہلوان علی اکبر کے مقابلے میں آیا تو امام کا رنگ زرد ہوا. بیوی ام لیلا گھبرائی، کہا مولا کیا میرے بیٹے کے لیے کوئی مشکل پیش آئی ہے؟ کہا ام لیلا اپنے بیٹے کے لیے دعا کر. میں نے اپنے جد رسول اللہ سے سنا ہے ماں کی دعا بیٹے کے حق میں قبول ہوتی ہے. دعا کی مشکل برطرف ہوئی. علی اکبر پڑھتے ہیں بابا کے پاس.
بابا میری زبان خوش ہو گئی ہے، میری کمر جھک گئی ہے، ہو سکتا ہے کہ پانی میں امام حسین سے بیٹا وہ چیز نہیں مل رہا ہے جو ان کے پاس نہیں ہے، اور دوسری طرف سے امام حسین وہ ہستی ہے جن کے گھر سے خالی ہاتھ نہیں کیا، اور کیا کیا؟ امام نے بات نہیں کی، جواب نہیں دیا، اپنی زبان کو علی اکبر کے منہ میں رکھا، علی اکبر کو بڑھا کر پیچھے ہٹے۔ کہا بابا آپ کی زبان تو میری زبان سے زیادہ خشک ہے۔ علی اکبر اپنے نام میں روانہ ہوئے ہیں، علی اکبر چلے امام حسین نے پیچھے چلنا شروع کر دیا، علی اکبر پڑھتے بابا جان نکل رہا ہے، بابا نکل رہا ہے، میرے لیے پریشانی نہ کریں۔ اب علی اکبر میدان میں گئے نا، دشمن پر وار کی، ظالموں نے چاروں طرف سے گھیرا، کوئی تیر مار رہا تھا، کوئی نیزہ مار رہا تھا، جس کے پاس کچھ نہیں تھا نا تو برا بھلا کہہ رہا تھا۔ ایک دفعہ علی اکبر گھوڑے کی پر آئے، امام کو خبر دی علی اکبر نے کہ بابا آپ کا علی اکبر اب پیاسا نہیں تھا، علی اکبر آپ کا پیاسا نہیں رہا، میرے لیے پریشان نہ ہونا بابا۔ وہ کہتے ہیں جب خبر ملی امام کو نا میرا علی اکبر گھوڑے سے گرا ہے نا، امام نے چلنے کی کوشش کی، گر گئے۔ کہتے ہیں راوی اس بزانو رسید بندہ سے بسر کہ علی اکبر کے والد امام حسین جب زمین پر گرے اٹھنے کی طاقت نہیں تھی، اپنی کونیوں کے بل علی اکبر بنلا، علی اکبر کے سر کو گود میں لیا اور وضع خط ہوا۔ آپ مجھے علی اصغر کو میرے حوالے کریں تاکہ میں ان کو پانی پلا کر لے آؤں۔ جب امام حسین لے جانا چاہتے تھے تو علی اصغر کی ماں نے کہا مولا مجھے اجازت دے میں تھوڑا بچے کو تیار کر لوں، کیونکہ ماں کا یہ ہوتا ہے جب بچہ باہر جا رہا ہو نا اسے تیار کرتی ہے۔ علی اصغر کی ماں نے نیا کرتا بنایا، بالوں میں کنگھی کی، آنکھوں میں سرما لگایا اور کہا علی اصغر بیٹا تھوڑی دیر بعد تو اپنی دادی کے پاس جائے گا تو دادی پوچھیں گی کہ ماں نے نیا کرتا پہنایا، بالوں میں کنگھی کی، لیکن منہ کیوں نہیں دھلایا؟ تو اپنی دادی سے کہہ دینا کہ میری ماں کے پاس اگر منہ دھلانے کے لیے پانی ہوتا تو مجھے کبھی بھی میدان کی طرف روانہ نہ کرتی۔ اب امام نے علی اصغر کو لیا، میدان میں اس جگہ لے آئے ہیں دشمن کے سامنے، عیش کیا۔ اگر حسین نے کوئی زیادتی کی ہے، خطا کی ہے تو اس بچے کا کوئی گناہ نہیں ہے، یہ معصوم بچہ ہے۔ دیکھو اس کے ہونٹ پیاس سے خشک ہو گئے ہیں، تو ایک ظالم نے کہا کہ حسین بچے کے بہانے خود پانی پینا چاہتا ہے، تو امام نے کہا نہیں مجھے خود پانی کی ضرورت نہیں ہے، میں اس بچے کے لیے پانی مانگنا چاہتا ہوں۔ ایک ظالم نے کہا حسین اگر بچے کے لیے پانی مانگ رہا ہے نا تو بچے کو زمین پر چھوڑ دے، ہم پانی پلا دیں گے۔ اور زمین پر چھوڑا نا تو علی اصغر نے اپنے ہونٹوں پر زبان پھیری اور اپنے بابا کی سچائی کی گواہی دی، تو ظالم نے تیر چلایا، حرملہ نے ایک تیر چلایا خطا گیا، دوسرا تیر چلایا خطا گیا، تو عمر سعد نے کہا حرملہ تو بڑا ماہر تیر انداز ہے، تیرا تیر خطا کیوں جاتا ہے؟ تو کہنے لگا جب بھی میں تیر چلانے کی کوشش کرتا ہوں ایک کالے برقعے والی بی بی سامنے آ جاتی ہے اور کہتی ہے حرملہ تیرا تیر بڑا ہے میرا علی اصغر چھوٹا ہے۔ اب دیکھا امام نے کہ یہ علی اصغر کو شہید کرنا چاہتے ہیں، علی اصغر کو ہاتھوں پر لے لیا، ظالموں نے تیر چلایا، ذُبِحَ الطِّفْلُ مِنَ الْوَرِيدِ إِلَىٰ وَرِيدٍ، تیر ایک طرف سے چلا دوسری طرف سے نکلا۔ مومنین اکرام جب مچھلی پیاسی ہوتی ہے نا تڑپتی ہے، آخر میں ننھا سا منہ کھول کر کے بتاتی ہے میں پیاسی ہوں۔ علی اکبر کے گلوں پر جب تیر چلا نا تڑپے اور ننھا سا منہ کھولا، قیام کی طرف رخ کیا اور کہا اے ماں تیرا بیٹا علی اصغر ابھی بھی پیاسا ہے۔ امام علی اصغر کو لائے، جرت نہیں کی خیمے میں لے جائیں، خیمے کے پیچھے دفنایا
اور جب خیمے میں گئی نا سکینہ سامنے آ گئی کہا یا بتا حل سقیا الخی الماء کیا بابا بھائی کو پانی پلا کر لے آئے همین مقام است که شهزاده علی اصغر به شهادت رسید روز عاشورا علی اصغر موقعی که از تشنگی بیتابی میکرد امام حسین علی اصغر را گرفت وارد میدان شد گفت مردم گوش کنید من اگه خطایی کردم اشتباهی از من سر زده این بچه گناهی نداره بیایید به جواب بدید ببینید چقدر طلبهش خوش شده زبانش خوش شده اینا گفتن حسین میخوای به بهانه علی اصغر به بهانه بچه آب میخوری گفت اگر این شک داری من زمین میذارم اینا به جواب بدی میگن که امام حسین علی اصغر را روی زمین گذاشت اینا یک دفعه سعی کردن تیر بزنن دوم هر موقعی که ارملا تیر میزد تیرش خطا میرفت عمر سعد گفت چرا تیرت خطا میره گفت هر موقعی که میخوام تیر بزنم یه خانم جلوی ما رو میگیره میگه ارملا چه کار داری بری بچه به این طفل چه کار داری مظلوم گیر آوردی که این بیگناه رو تیر میزنی بعد ببینی تیرت چقدر سنگین است این طفل که نازنین جان نداره این میخوای به تیر رو بزنی میگن زبه الطفل من الورید الاورید آمد این تیر از طرف یک گلو وارد بدن شد از طرف دیگر در امام حسین علی اصغر روی دسته امام حسین ما دانش باز کرد رو به خیام کرد مادر جان علی اصغر استانوز آب نخورده امام حسین موقعی که راه افتاد طرف خیام رقیه جلوی امام حسین نگرفت بابا جان رفتی علی اصغر را آب دادی اللہ لعنت اللہ قوم الظالمین فسیالہ میرا علی اکبر مجھے چھوڑ کر کہاں چلا گیا اور میرا پیارا علی اکبر اور میرے دادا میرے نانا کی شبیہ علی اکبر جب بھی مجھے اشتیاق ہوتا تھا نانا کا نا تیرے چہرے کی طرف دیکھتا تھا علی اکبر تو نے نہیں دیکھا تیرا بابا تنہا ہو گیا ہے کیا دیکھتے ہیں امام حسین اس جگہ پر علی اکبر نے کیا کیا ہوا ہے اپنے بائیں سینے پر ہاتھ رکھا ہوا ہے امام نے کہا علی اکبر یہ کیا ہے کہا ایک ظالم نے برچھی مار کر سینے میں توڑ دی تھی اور یہ کہہ رہا تھا کہ میں نے سنا ہے حسین بڑا صابر ہے آج دیکھتا ہوں حسین کا صبر جب علی اکبر کے سینے میں برچھی دیکھی نا امام نے ہاتھ ڈالا اور کہا نانا رسول اللہ نانا خلیل کو لے آئے آدم کو لے آئے ابراہیم کو لے آئے اور ابراہیم سے کہہ دیں کہ میرا اسماعیل کربلا میں لیٹا ہوا ہے اس کے ہاتھ پاؤں نہیں بندھے ہوئے میری آنکھوں پر پٹی نہیں ہے اس کی ماں میدان کربلا میں موجود ہے اللہ رحمت اللہ قوم الظالمین سیالہ والذین یمنون بالنعمت خدا اس قلیل سی حاضری کو قبول منظور فرما یا اللہ حاضرین کی توفیقات میں اضافہ فرما رزق میں وسعت عطا فرما ان کی زیارت کو قبول فرما انہیں بار بار زیارت میں آنے کی توفیق عطا فرما جن لوگوں نے دعاؤں کو لکھا ان کے دعاؤں کو مستجاب فرما جو زیارت پر آنا چاہتے تھے کسی وجہ سے نہیں آ سکے یا اللہ ان سے قبول فرما یا اللہ زمانے کے امام کے ظہور میں تاجل فرما یا اللہ اس مجلس کے سبب حاضرین کے لواحقین مرحومین مرحومات کو پہنچا خاص طور پر تبسم شاہ صاحب کے لواحقین کو ان کی مرحومین کو اس کا ثواب پہنچا یا اللہ تو غفور رحیم رحم کرنے والا ہے کرم کرنا ہمارے جوانوں کو علی اکبر کی شجاعت عطا فرما ہمارے بوڑھوں کو حبیب ابن مظاہر جیسا صبر عطا فرما یا اللہ ہماری ماں بہنوں بچیوں کو شرم و حیا پردہ عطا فرما ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار صلی اللہ علیہ وسلم
اللہم صلی علی محمد و آل محمد. خدایا جن لوگوں نے دعاؤں کی دعاؤں کو استجاب فرما کہ اللہ اس حاضری کو قبول منظور فرما, زائرین کو خیر و عافیت سے منزل تک پہنچا. یا اللہ جو حاجتیں رکھتے ہیں ان کی حاجت روائی کی, جو پریشان عالم کی پریشانی کو آسانی میں, خاص طور پر رسول شاہ صاحب توفیقات میں اضافہ فرما, ان کے رزق میں وسعت عطا فرما, ان کی اولاد کو نیک اور صالح بنا. یا اللہ جو نظر نیاز انہوں نے دی اس کو قبول منظور فرما. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. معروف ان مقام خواتین سامنے کھڑے جائیں اس طرف مکر رہے ہیں تو کھڑے جائیں تاکہ این مقام معروف است مقام زعفرجن. روز عاشورا موقعی که دیدم که امام حسین بچهش را دوستش را برادرش را از دست داد, جنیا آمدن به کمک امام حسین با یک لشکر بزرگی که رئیس اونا زعفرجن بود. در همین مکان آمدن امام حسین را گفتن که اگر شما میخواهید ما میتونیم کمک کنیم و این جزیره را از بین ببریم. امام حسین قبول نکرد, اینا رد و اینا برگشتن. یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر زعفرجن آیا ہے امام حسین سے ملنے کی. ملائکہ نے, فرشتوں نے امام حسین کو پیشکش کی ہے مدد کی, اور جبرائیل نے مدد کی پیشکش کی ہے, بہت سارے قبائل آئے انہوں نے مدد کی پیشکش کی ہے. اس طرح جن آئے ہیں ایک قافلے کی صورت میں, ایک لشکر کی صورت میں, جن کا سربراہ تھا زعفرجن. اس مقام پر آئے, آ کر اس نے امام حسین کو کہا اگر آپ ہمیں اجازت دیں, ہمیں آرڈر دیں تو ہمیں ساری زندگی میں اس کے اوپر. امام نے کہا نہیں, میں نے اگر مدد مانگنی تھی تو اپنے پروردگار سے مانگی, آپ سے مدد نہیں کی, اور یہاں سے پلٹا دیا. اس لیے سے یہ جگہ مشہور ہے زعفرجن کی. ایک صلوات پڑھیں. یہ جو مقامات ہمیں نظر آ رہے ہیں, کربلا میں خیمہ گاہ ہے, قلعہ زینبیہ ہے, مقام علی اکبر ہے, مقام علی اصغر ہے, یہ سارے کچھ مقام ہیں. اس سے زیادہ مقام تھے وہ مٹا دیے گئے ہیں, ظالموں نے مٹا دیے. کچھ مقام باقی رہے جن کا پتہ ہمیں کہ یہ یہاں پر, ورنہ کربلا کا چپا چپا ذرا ذرا یہاں امام حسین کی یاد ہے. اس فضا میں امام حسین علیہ السلام نے سانس لیا ہے, اس فضا میں شہزادہ علی اکبر نے سانس لیا ہے, اس فضا میں قاسم نے سانس لیا ہے, اس فضا میں اہل بیت کے گھر معمولی فضا نہیں ہے. یہ فضا ہے کہ جس میں بی بی زینب جو ہے وہ خیمے سے باہر آئی ہیں, اپنے بچوں کو جو میدان میں بھیجا ہے. اس فضا میں بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے اپنے بھتیجوں کو میدان کی طرف بھیجا ہے, بھائی کو میدان کی طرف بھیجا ہے. جیسے یہ فضا ایک عام فضا نہیں ہے, ایک خاص فضا ہے اور خدا کے منظور نظر ہے. کہا جاتا ہے جنت کے زمینوں میں سے, ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے کربلا. ان مقامی کی بات مقام علی اکبر علی اصغر صبح رفتی یا خیمه گاه است که دیروز رفتیم. اینا بعضی مقامات را عملا تشخیص میدن ولی مقامات از بیش از که این ذره ذره کربلا مس شده با پای پاک امام حسین و پای پاک بیبی زینب سلام الله علیها. در این فضا اهل بیت تنفس کشیدن و خیلی مقام متبرکی است که تو روایت داریم که این یکی از قطعه بهشت کربلا که تو دنیا کسی بهشت را میخواد ببینه, کربلا را میخواد. به خاطر همین گفته شده که این کربلا قبل از کعبه خلق شد. کعبه بعد از این, خانه خدا بعد از این خلق شد. این اول این آفریده شد و انبیا آمدن اینجا گواهی دادن. امیرالمومنین از سفین برمیگشت, همینجا لشکرش اتراق کرد, توقف کرد. امیرالمومنین به خواب رفت, یک دفعه دیدن که از خواب پرشان بلند شد, بیدار شد.
بگیری افتاد. امام حسن و حسین نزدیکش شدن، گفتن که بابا جان چه خبره، چرا گریه میکنید، چرا ناله میکنید؟ تو بچه خواب دیدم که همین میدانه یک نفر تک و تنها همه او را میزنه، یکی نیزه میزنه، یکی شمشیر میزنه، یکی تیر میزنه. من نگران شدم کیه. موقعی که از نزدیک دیدم که پسرم حسینه و این داد میزنه که آیا کسی هست که مرا کمک کنه، مرا یاری برسه. امیر المومنین سفین سے پلٹ رہے تھے تو یہاں لشکر آپ کا رکا تو آپ کو نیند آ گئی، آنکھ لگ گئی، سو گئے امیر المومنین. ایک دفعہ بیدار ہوئے، جاگے تو رو رہے تھے، گریہ کر رہے تھے امیر المومنین. امام حسن حسین قریب آئے اور کہا کہ بابا کیوں رو رہے ہیں؟ کہا یہ میدان ہے، میں نے دیکھا کہ بہت سارے افراد ہیں، ایک آدمی کو مار رہے ہیں، کوئی تیر مار رہا ہے، کوئی نیزہ مار رہا ہے، کوئی تلوار مار رہا ہے، اور وہ آدمی تک و تنہا اور آواز دے رہا ہے حل من ناصر ینصرنا، حل من ذاب یذبحنا من حرم رسول اللہ، حل من مغیث یغوثنا، کوئی ہے جو میری مدد کرے. تو میں نے جب قریب دیکھا کہ کون ہے، جب قریب ہو کر دیکھا کہ میرا بیٹا حسین ہے، وہ شہید ہونے جا رہا ہے. جیسے کربلا کی زمین معمولی زمین نہیں ہے، اس میں پاک ہستیوں کا، پاک خاندان کا خون با. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. خدایا اس کے لیے عبادت قبول منظور فرما. یا اہل بیت کی بارگاہ میں صحیح معنوں میں نذرانہ پیش کرنے کی توفیق عطا فرما، عقیدت کا اظہار کرنے کی توفیق فرما، گناہ بخشوانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ حاضرین ہیں، یا تشریف لائے ہیں ہماری خاران ہیں، یا اللہ اس طرح بچیاں ہیں ہماری، یا اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرما، ان کی حاضری کو قبول فرما. مرد حضرات تشریف لائے، ان کی حاضری کو قبول فرما، ہمیں بار بار آنے کی توفیق عطا فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر عاشورہ کے دن جب بی بی زینب کو پتہ چلا کہ ان کے بھائی شہید ہو رہے ہیں تو خیمہ سے یہاں آ کر اپنے بھائی کو دیکھ رہی تھی. اس وقت جب امام حسین شہید ہو رہے ہیں اور جب بی بی یہاں پر پہنچی ہے تو بی بی نے آواز دی ہے کہ اینا یا اخی، میرے بھائی تم کہاں ہو، مجھے دکھائی نہیں دیتا. وہاں سے دوڑتی ہوئی آئی ہے، اس جگہ پر آ کے رک گئی ہے کہ یہاں پہ لشکر تھا، یزید کو وہ آگے جانے نہیں دے رہا. یہاں سے بی بی نے آواز دی ہے کہ میرا بھائی کہاں ہے، میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا آ گیا ہے، مجھے آواز دے تاکہ میں پہچان سکوں اپنے بھائی کو. اور پھر یہاں سے بی بی نے آواز دی ہے، وہاں سے امام حسین کی آواز آئی ہے کہ بہن واپس چلی جا، میرے لیے اس سے زیادہ سخت ہے کہ تو باہر آ جائے اور ان دشمنوں کے سامنے آ جائے. ان طلع زینبیس جائی کی بی بی زینب موقع شهادت امام حسین اینجا آمده، موقعی که در خیمگاه بود از اینجا خبر شد که برادرش خیلی وقت رفته برنگشته، نگران شد و بهش خبر رسید که برادرش در شهید میشه. عجوبه دوان دوید که اینجا خودش رسون. اینجا که رسید دید که چیزی نمیبینه، چشمش تار شده و صدا داد برادرم کجا هستید؟ مرا صدا بزنید تا من بفهمم من برادرم کجای. موقعی که دید چاره‌ای نداره، لشکر اینجا وایستاده، اینا نمیذارن که پیش برادرش بره. از اموجه صدا داد، گفت که آیا بین شما کسی مسلمان است؟ آیا نمیدونی من کیم؟ من دختر رسول الله هستم. من به شما میگم که راه را باز کنین که من پیش برادرم برسم. این سرش را به آغوش بگیرن، ولی نه نصیبا نگذاشتن که بیوی از اینجا بره. همینجا نشست تا اینکه بهش خبر رسید برادرش کشته شده و دیگه برادری برایش نمونده. اب زیارتنامہ پڑھتے ہیں، رک کر اس طرف. السلام علیک یا بنت رسول اللہ، السلام علیک یا بنت امیر المؤمنین، السلام علیک یا بنت فاطمة الزہرا سیدۃ النساء العالمین، السلام علیک یا بنت ولی اللہ، السلام علیک یا بنت رسول اللہ، السلام علیک یا اخت الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، السلام علیک یا امت امام السجاد، السلام علیک زینب الکبریٰ
زینب بنت امیر المؤمنین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم صل علی محمد و آله. خدایا این عبادت مختصر از ما بپذیر، اموات ما را ببخش و بیامرز. یا الله به توفیقات ما بیفزا. یا الله این جمع کسانی که حاجت دارند حاجت ما برآورده بگردان، از خطای ما درگذر بفرما، اموات ما را ببخش و بیامرز، اولادای ما را نیک بگردان. یا الله به ما توفیق بده بتوانیم اولادایمون را بر تربیت اهل بیت بار بیاریم، اینا را مورد پرورش قرار دیدیم، بتوانیم این محبت اهل بیت که سینه ما هست به اولادایمون منتقل کنیم که اونا هم این راه را ادامه بدن، برای زیارت اهل بیت بیان. خدایا کسانی که در این دنیا بودن ولی میخواستن بیان زیارت اهل بیت نتونسته به از اونا هم قبول بکن. کسانی که التماس دعا گفتن از اونا هم بپذیر. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخرة حسنه و قنا عذاب النار. اللهم صل علی محمد. السلام علیکم.